قصہ اے ابن عمر، تجھے تیرے حصے کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ہمراہ مدینہ کے کسی راستہ میں چلے جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو ایک چھوٹی بچی نظر آئی، جس کا حال یہ تھا کہ کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے، سر کے بال بکھرے ہوئے اور برگندہ تھے، بھوک اور کمزوری کی وجہ سے گر جاتی تھی، کبھی کھڑی ہوئی اور کبھی گر جاتی۔ یہ حالات دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے یہ کتنی محتاج ہے، تم میں سے کوئی اس کو پہچانتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جو اپنے والد محترمہ کے برابر ہی کھڑے تھے، امیر المومنین، آپ اس بچی کو پہچانتے نہیں ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، کون ہے یہ؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آپ رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میری کون سی بیٹی ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ فلاں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غصے سے کہا کہ یہ میں اس کی کیا حالت دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آپ کے مال نہ دینے کی وجہ سے ہے جو آپ رضی اللہ عنہ کے پاس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا نہ دینا تجھے کیوں منع ہوا ہے کہ تم بھی اپنی بیٹیوں کو لیے وہ کماتے جو طاقتور اپنی بیٹیوں کے لیے کماتے ہیں؟ خدا کی قسم، مسلمانوں کے مال میں تمہارا جو مقررہ حصہ ہے اس کے سوا تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، خواہ وہ تجھے کافی ہو یا نہ کافی۔ میرے اور تمہارے درمیان یہ کتاب اللہ فیصلہ ہے۔ مراکہ جسر، جنگ کا طلب بج گیا، تلواروں کے چلنے کی آوازیں آنے لگیں اور مراکہ جس میں مسلمانوں کی ہزیمت واقع ہونے لگی۔ قتل ہونے والے قتل ہوئے، بھاگنے والے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان بھاگنے والوں میں ایک معاذ القاری بھی تھے۔ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی، اور جو شخص ان سے اس موقع پر مقابلے کے وقت پشت پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پتر بدلتا ہو یا اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو، وہ مجتنع ہے۔ باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو بہت رونے لگے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی تو فرمایا، اے معاذ رضی اللہ عنہ، مت رو، کیونکہ ہم تمہاری جماعت کے لوگ ہیں اور تم اپنی جماعت کے طرف پناہ لینے آئے ہو۔ پھر اس سے فرمایا، کیا تم شام جانا چاہو گے؟ باقی مسلمان بھی وہاں چلے گئے ہیں، کیونکہ دشمن اس وقت بہت سخت ہے اور حملہ آور ہے، شاید اس سے تمہاری فرار کی خفت مٹ سکے۔ معاذ نے کہا کہ نہیں، میں اس زمین کی طرف واپس جاؤں گا جہاں سے بھاگا تھا، دشمن نے میرا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لے۔ چنانچہ وہ قادسیہ میں پہنچ کر شہید ہوئے۔ اے معاذ القاری، اللہ کی تم پر رحمت نازل ہو، آمین۔ کیا قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ دن کا اجالا ختم ہوا تو رات کا اندھیرا چھانے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نیند کو دور کیا اور لوگوں کے حالات جاننے کے لیے نکل پڑے۔ دریں آسانہ کہ آپ رضی اللہ عنہ جا رہے تھے کہ آپ کے کان میں بچوں کے رونے کی آواز پڑی۔ جب اس آواز کے قریب ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہے اور اس کے ارد گرد بچے ہیں جو چیخ چلا رہے ہیں، اور پانی کی بھری ایک ہانڈی جو لہے میں چڑھا رکھی ہے، چولہے میں چڑھا رکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے کے قریب گئے اور پوچھا، اے خدا کی بندی، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ بھوک کے مارے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ہانڈی کیسی ہے جو چولہے پر چڑھائی ہوئی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں نے ان بچوں کو بہلانے کے لیے پانی رکھا ہوا ہے تاکہ یہ کسی طرح سو جائیں اور یہ
سمجھیں کہ اس ہانڈی میں کھانے کی کوئی چیز ہے جو پک رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت دکھ پہنچا، فوراً دارالصدقہ مال و صدقات کا گودام گئے اور ایک بڑا تھیلا لیا، اس میں آٹا، گھی، چکنائی، کھجوریں، کپڑے اور درہم بھر کر ڈالے اور اپنے غلام اسلم سے کہا کہ اے اسلم، مجھے یہ سب کچھ اٹھوا دو۔ اسلم نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کی طرف سے میں اٹھائے دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے تیز لہجے میں کہا اسلم سے، اے اسلم، تیرا ناس ہو، کیا تم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا سکو گے؟ اسلم خاموش ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ سامان اٹھوایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ سامان لے کر اس عورت کے گھر گئے، وہاں پہنچ کر ہانڈی لی اور اس میں آٹا اور کچھ چکنائی اور کھجوریں ڈالیں اور اپنے ہاتھ سے ہلانے لگے اور ہانڈی کے نیچے پھونکتے رہے کہ دھواں آپ رضی اللہ عنہ کی داڑھی کے اندر سے نکل رہا تھا، حتیٰ کہ ان کے لیے کھانا تیار ہو گیا۔ پھر اپنے ہاتھ سے نکال کر ان بچوں کو کھلاتے رہے یہاں تک کہ ان کا پیٹ بھر گیا۔ پھر باہر آئے اور شیر کی طرح جما کر بیٹھ گئے۔ آپ اس حال میں رہے حتیٰ کہ وہ بچے خوشی سے اچھلنے لگے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ اٹھے اور اپنے غلام اسلم سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں بیٹھ گیا تھا؟ اسلم نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تو مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کہ ان کو ویسے ہی چھوڑ کر چلا جاؤں یہاں تک کہ ان کو ہنستا ہوا دیکھوں۔ جب میں نے ان کو ہنستے ہوئے دیکھا تو میرا جی خوش ہو گیا۔ میں نے ہی زیادتی کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے تہمت کو پکڑے ہوئے آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے گھٹنے بھی نظر آنے لگے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لگتا ہے کہ تمہارے اس دوست کا کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سلام کیا اور عرض کیا کہ میرے اور ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی بات ہو گئی تھی، میں نے جلدی دکھائی، پھر مجھے اپنے کیے پر دامات ہوئی تو میں نے مان سے معافی کی درخواست کی، مگر وہ نہ مانے، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، خدا تیری مغفرت کرے، 3 بار فرمایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ندامت ہوئی تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر چلے آئے۔ یہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہ پا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈرے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں نے ہی زیادتی کی تھی۔ 2 مرتبہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا تو تم نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں، اور اس نے اپنی جان و مال کے ذریعے میرے ساتھ غم و خواری کی۔ کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ قصہ اشفریوں کی تھیلی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس کہیں سے مال آیا تو آپ نے 400 دینار لے کر ایک تھیلی میں ڈالے اور اپنے غلام سے کہا، یہ تھیلی ابو عبیدہ بن جراح کو دے آؤ، پھر کچھ دیر گھر میں رہ کر دیکھنا کہ وہ ان اشرفیوں کا کیا کرتے ہیں۔ غلام وہ تھیلی لے کر ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ امیر المومنین آپ سے فرما رہے ہیں کہ ان اشرفیوں کو اپنی ضروریات میں صرف کر لو۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرمائے اور ان پر اپنی رحمت فرمائے۔ پھر خادم کو آواز دی، وہ آئے تو اس کو فرمایا، یہ 5 اشرفیاں فلاں کو دے دو اور یہ 5 فلاں کو دے دو، حتیٰ کہ انہوں نے اس طرح ان تمام اشرفیوں کو ختم کر دیا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آیا اور ان کو سارا واقعہ بتایا۔ غلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح کی ایک تھیلی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بھی تیار کی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تھیلی معاذ رضی اللہ عنہ کو دے آؤ اور گھر میں تھوڑی دیر ٹھہر کر دیکھنا کہ وہ ان اشرفیوں کا کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ غلام وہ تھیلی لے کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ امیر المومنین آپ سے فرما رہے ہیں کہ یہ اشرفیاں ہیں، ان کو اپنی ضروریات میں صرف کر لو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم و فضل فرمائے۔ پھر خادمہ کو بلایا اور فرمایا کہ اتنے دینار فلاں کے گھر دے آؤ اور اتنے دینار فلاں کے گھر دے آؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی بیوی کو پتہ چلا تو کہنے لگی خدا کی قسم ہم بھی محتاج ہیں، ہمیں بھی دو تھیلی میں صرف 2 دینار رہ گئے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے وہ 2 دینار ان کو دے دیے۔ غلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آیا اور آپ رضی اللہ عنہ کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ غلام نے پھر دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح کی ایک اور تھیلی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ پس حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جیسا کام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت مسرور ہوئے اور فرمایا کہ یہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ قصہ اپنی امانت لے لو۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رعیہ کی خبر گیری کے لیے گشت کر رہے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی ایک آدمی پر نظر پڑی جس نے اپنے کندھے پر اپنا بیٹا اٹھایا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر فرمایا کہ میں نے کوئی بچہ اپنے باپ کے اتنا مشابہ ہم شکل نہیں دیکھا جتنا یہ بچہ اپنے باپ سے مشابہ ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ وہ بچہ ہے جس کو اس کی ماں نے مردوع حالت میں جنم دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرا ناس ہو، وہ کیسے؟ اس آدمی نے کہا کہ جب میں اس کی ماں کو حالت حمل میں چھوڑ کر ایک جہادی مہم کے لیے روانہ ہونے لگا تو میں نے کہا کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ پھر جب میں سفر سے واپس آیا تو پتہ چلا کہ میری بیوی فوت ہو گئی ہے۔ ایک رات میں جنت البقیع کے گورستان میں اپنے چاچا زاد بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے گورستان میں چراغ کی طرح کی روشنی دیکھی۔ میں نے اپنے چاچا زاد بھائیوں سے پوچھا یہ روشنی کیسی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ فلاں عورت اس آدمی کی بیوی کی قبر کے پاس ہر رات روشنی نظر آتی ہے۔ میں نے ایک کلہاڑی لی اور قبر کی جانب چلا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ قبر کھلی ہوئی ہے اور اس کے اندر دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا ہے۔ میں ذرا قریب ہوا تو غیب سے آواز آئی، اے وہ شخص جس نے اپنے رب کے پاس اپنی امانت رکھوائی تھی، اپنی امانت لے لو۔ یاد رکھو اگر اس کی ماں کو بھی ہمارے پاس امانت کے طور پر رکھواتا تو اس کو بھی پا لیتا۔ پھر میں نے بچے کو پکڑا تو قبر بند ہو گئی۔ قصہ ہے عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد کے فرش پر لیٹے تھے، سر کے نیچے اپنی چادر رکھی ہوئی تھی کہ یکا یک کوئی شخص چیخ چیخ کر کہنے لگا، ہے عمر رضی اللہ عنہ، ہے عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبرا کر اٹھے اور جلدی سے دیکھا کہ کون انہیں آواز دے رہا ہے۔ اب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی اونٹ کی لگام پکڑے کھڑا ہے اور اس کے ارد گرد لوگ بھی کھڑے ہیں۔ حضرت لوگوں نے ان کو بتایا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یہ شخص کون ہے، کوئی مظلوم لگتا ہے۔ اس آدمی نے چند اشعار کہے جس میں اس نے خشک سالی کا شکوہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر پکار کر کہا، ہے عمر، ہے عمر، تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ اصل میں قحط سالی کا ذکر کر رہا ہے۔ عمر تو پیٹ بھر کر کھا رہا ہے
اور شیر ہو کر پانی پی رہا ہے، لیکن مسلمان کاج سالی اور تنگ حالی میں مبتلا ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سے اونٹ گلے سے لاد کر اس کو دیے اور 2 انصار آدمی بھی ان کے ہمراہ بھیجے، اور وہ انصاری یمن میں داخل ہوئے اور ان کے پاس جو کچھ تھا لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ صرف تھوڑی سی چیز باقی بچی تھی جو مٹھی بھر بھی نہ ہو گئی۔ جب وہ دونوں انصاری اعظم مدینہ ہوئے تو راستے کے مارے اس کی ٹانگیں لاغر ہو چکی تھی۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا، جب اس نے ان کو دیکھا تو نماز توڑی اور جلدی سے ان کے پاس گیا اور کہنے لگا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ ان انصاریوں نے جو کچھ بچا ہوا تھا اس کو دے دیا اور اس کو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عن قریب غلہ بھیج دیں گے۔ اس نے تنگ آ کر کہا، خدا کی قسم اگر ہم نے عمر رضی اللہ عنہ پر بھروسہ کیا تو ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اس نے سب کچھ ایک طرف کو پھینکا اور دوبارہ نماز میں مشغول ہو گیا۔ پھر اس نے دست سوال دراز کیا اور خوب تضریع و عاجزی کے ساتھ دعا کرنے لگا۔ ابھی اس نے اپنے ہاتھوں کو منہ پر پھیرا نہیں تھا کہ اللہ نے آسمان سے بارش برسا دی۔